بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ خضر علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے، فرشتہ یا جن؟ حضرت خضر علیہ السلام کا صحیح نام کیا ہے؟ کیا وہ ابھی تک زندہ ہے یا وفات ہو چکے ہیں؟ اور اب حیات کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے اب حیات؟ یہ کہاں پہ ملتا ہے؟ اس کے پینے سے آدمی جو ہے ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام حقائق کا اور غلط فہمیوں کا ازالہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کر دیں کہ ہمارے ہاں خضر کا لفظ غلط العام ہے۔ میں نے بھی پہلے اسی وجہ سے خضر علیہ السلام پڑھا، کیونکہ وہ لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں خضر، تو یہ لوگوں میں ایک نام بھی غلط طریقے سے مشہور ہوا ہے۔ لوگ اس کو خضر یعنی خا کے زیر یعنی کسرہ کے ساتھ اور دواد کے زبر فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں خضر، جبکہ اصل میں یہ خضر ہے۔ خضر خا کے فتحے کے ساتھ زبر کے ساتھ اور دواد کے زیر یعنی کسرے کے ساتھ ہے۔ اب جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ خضر علیہ السلام کون تھے اور کیا وہ اب تک زندہ ہے، تو سچ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کسی مستند نص سے یعنی قرآنی آیت سے یا حدیث سے کچھ ثابت نہیں۔ سورہ کہف کی تفسیر میں مفسرین رحمہم اللہ نے اس سلسلے میں جتنی بھی روایات نقل کی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ثابت نہیں۔ سورۃ الکہف میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جس عبد صالح کا یعنی جس نیک بندے کے نام کا ذکر کیا گیا ہے، جس بندے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا نام صحیحین میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں خضر کی روایت سے مذکور ہے۔ تاہم وہ عبد صالح، وہ نیک بندہ جن تھا، جنوں میں سے تھا یا انسانوں میں سے تھا یا فرشتوں میں سے تھا یا وہ کوئی نبی تھا، ولی تھا، قطب تھا، ایسا کسی ثابت روایت میں منقول نہیں ہے، اس میں نقل نہیں ہے۔ تو اس متعلق علماء میں کافی اختلاف موجود ہے کہ خضر علیہ السلام کون تھے۔ امام ابن حبان، محمد بن یوسف اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے خضر کے نبی ہونے کو نہ صرف ترجیح دی ہے بلکہ اس متعلق اجماع تک کا دعویٰ کیا ہے کہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ نبی تھے۔ ان حضرات کی اتباع میں حنفی عالم مولانا حفظ الرحمن سہاروی نے اپنی کتاب قصص القرآن میں، جبکہ اہل حدیث عالم زبیر علی زئی مرحوم نے اپنی ماہنامہ الحدیث شمارہ نمبر 42 میں خضر کو نبی مانتے ہوئے ان کے وفات پا جانے کا موقف پیش کیا۔ یعنی ان حضرات نے، یہاں پہ ہم تمام حضرات کا جو ہے نقطہ نظر پیش کریں گے، پھر آپ دیکھیں ان کو عقلی اور نقلی دلائل سے سوچیں کہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں، وہ ویسے بس خیالی قصے کہانیاں ہیں یا حقیقت بھی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ ان تمام حضرات کے جو اقوال ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں وہ پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں مولانا حفظ الرحمن سہاروی نے کافی مفصل بحث کی ہے اور مختلف دلائل کا ذکر کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بشر اور نبی تھے جو کہ لازماً وفات پا چکے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ تو اگر خضر نبی ہیں تو اس آیت کی روح سے وہ لازماً وفات پا چکے ہیں، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معاصر تھے، ان کے ہم زمانہ تھے، ان کے زمانے میں تھے۔ اسی طرح صحیحین کی ایک روایت میں تصریح موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو شخص بھی بقید حیات ہے، آج جو بھی زندہ ہے،
ایک صدی گزرنے کے بعد ان میں سے کوئی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ تو اگر بالفرض والمحال کسی بھی خاص وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک صدی گزر جانے سے قبل اس حدیث کی روح سے آپ کا انتقال ہو گیا ہوتا۔ یعنی اگر وہ کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زندہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ آج کے ایک صدی بعد کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، تو حضرت خضر کو بھی نہیں ہونا چاہیے زندہ۔ اب خضر علیہ السلام اگر بشر تھے تو وہ نبی ہی کیوں تھے، ولی کیوں نہ تھے؟ تو اس کا جواب خضر علیہ السلام کی نبوت کے قائل گروہ علماء ان افعال کو پیش کر کے دیتا ہے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جو ہے کیے اور ان سے سرزد ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سورہ کہف میں یہ پورا قصہ ہے، سورہ کہف میں جو ان کا قصہ ہے، اور انہوں نے جو کام کیے ان کے بابت وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، اور جن کی بابت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رحمتا من ربک وما فعلته عن امری، یعنی یہ میرے رب کی رحمت ہے اور یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ جو کام بھی میں نے کیے تھے وہ کشتی کو توڑنا، بچے کو مارنا اور ایک دیوار کو سیدھی کرنا، یہ سارا قصہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ محض الہام کی بنیاد پر کوئی ولی کسی شخص کو قتل کرنے کا مجاز نہیں ہو سکتا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ فلاں کو قتل کر دو، اور نہ ہی کسی غیر کی ملکیت میں تصرف کر کے اس کو عیبدار بنا سکتا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ فلاں کی کشتی کو توڑ دو، اس کے گھر کو توڑ دو۔ خود اہل الہام یعنی جن کو الہام ہوتے ہیں، جو الہام والے ہیں، اور اہل تصوف کے ہاں یہ بات معروف ہے، وہ مسلم ہے، پکی بات ہے کہ محض الہام کی بنیاد پر ایسے افعال سر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے سرزد کردہ اعمال سے ہی یہ بات واثق ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے کہ اگر ان کو بشر مانا جائے تو پھر لامحالہ ان کو اللہ کا نبی مانا جائے گا۔ یعنی اگر ہم بشر مان لیتے ہیں حضرت خضر کو تو پھر اللہ کا نبی مانیں گے، جن کی شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے جدا تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اعتراض اٹھائے، تو ظاہر ہے کہ ان کی شریعت میں یہ جائز ہوگا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شریعت کی روشنی میں ان کی کیا افعال پر تعجب بھی ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہ اس کو بچے کو مار رہے ہو، کشتی توڑ رہے ہو، اور ان کا انجام دینا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قابل اعتراض معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو تم سر انجام دے رہے ہو یہ تو کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ الغرض جمہور علماء کے نزدیک خضر علیہ السلام بشر تھے اور اللہ کے نبی تھے جو کہ وفات پا چکے ہیں۔ اللہ کے ولی ہو کر خضر وہ افعال کبھی سر انجام نہ دے سکتے تھے جو کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں سر انجام دیے۔ یعنی ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی نہیں تھے، نبی تھے، اور نبی کو بھی اللہ کی طرف سے حکم ملتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملے اور انہوں نے وہ کی، یہ ان کا مسلک ہے، مذہب ہے۔ تاہم علماء کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں فرشتہ تھے۔ اس سلسلے میں سید مودودی اور علامہ عبد الرحمن کیلانی متفق الخیال ہے، ان کا خیال ایک ہے۔ ان دونوں حضرات نے یہ بات اپنی اپنی تفاسیر میں پوری شد و مد سے بیان کی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کا طرز استدلال یعنی جہاں سے انہوں نے جیسے دلیل لی ہے اس متعلق کافی وزنی معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں خود کچھ کہنے کے بجائے ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ سید مودودی کی تفہیم سے اس بحث کا جو متعلق کا حصہ ہے یہاں پہ ہم اس کو بیان کر دیں۔ سید مودودی سورۃ الکہف کی تفسیر حاشیہ نمبر 40 کی ذیل میں لکھتے ہیں، اس قصے میں ایک بڑی پیچیدگی ہے جسے رفع کرنا یعنی دور کرنا ضروری ہے۔ حضرت خضر نے علیہ السلام نے یہ 3 کام جو کیے ہیں ان میں سے تیسرا کام تو خیر یعنی ان میں سے جو تیسرا کام ہے وہ تو خیر شریعت سے نہیں ٹکراتا،
مگر پہلے دو کام یقیناً ان احکام سے متصادم ہوتے ہیں، یعنی بالکل بھی قبول نہیں ہے، جو ابتدائے عہد انسانیت سے آج تک تمام شریعت اور شرائع الہیہ میں ثابت رہے ہیں، یعنی کہ کسی کو قتل کرنا، کسی کے ملکیت میں تصرف کرنا۔ کوئی شریعت بھی کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی مملوکہ یعنی کسی کی ملکیت کی چیز کو خراب کر دے، یہ کوئی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی، اور کسی متنفس کو یعنی جاندار کو بے قصور قتل کر ڈالے، یعنی انسان کو، حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو بطریق الہام یعنی الہام کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جائے کہ ایک کشتی کو آگے جا کر ایک غاصب چھین لے گا، ایک ظالم چھین لے گا اور وہ اس کو قبضہ کر لے گا، اور فلاں لڑکا بڑا ہو کر سرکش اور کافر نکلے گا، تب بھی اس کے لیے خدا کی بیجی ہوئی شریعتوں میں سے کسی شریعت کی روح سے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اس الہامی علم کی بنا پر کشتی میں چید کر دے اور ایک بے گناہ لڑکے کو مار ڈالے۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ حضرت خضر نے علیہ السلام نے یہ دونوں کام اللہ کے حکم سے کیے تھے، فی الواقع اس پیچیدگی کو کچھ بھی رفع نہیں کرتا، دور نہیں کرتا، یعنی یہ پیچیدگی پھر بھی دور نہیں ہوتی۔ سوال یہ نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کام کس کے حکم سے کیے تھے، یہ سوال نہیں ہے، ان کا حکم الہی سے ہونا تو بالیقین ثابت ہے۔ یہ کام سر انجام دینا کہ بچے کو مار دو، کشتی کو توڑ دو، اور یہ جو ایک تیسرا کام تھا کہ دیوار کو سیدھا کیا بغیر اجرت کے، وہ تو خیر شریعت سے نہیں ٹکرا تھا۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کام کس کے حکم سے کیے تھے، ان کا حکم الہی سے ہونا تو بالیقین ثابت ہے، یہ تو واضح ہے کہ اللہ کا ہی حکم تھا، کیونکہ حضرت خضر خود فرماتے ہیں کہ ان کی یہ افعال ان کی اختیاری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت ان کی محرک ہوئی ہے، اللہ کی رحمت ان کا سبب بنی ہوئی ہے، اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ خود فرما چکے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم خاص علم حاصل تھا۔ تو یہ امر تو ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ کام اللہ کے حکم سے کیے تھے، مگر اصل سوال جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ان احکام کی نوعیت کیا تھی، اللہ کے ان احکام کی نوعیت کس قسم کی تھی؟ ظاہر ہے کہ یہ تشریعی احکام نہ تھے، یعنی شریعت میں یہ احکام نہ تھے، کیونکہ شرائع الہیہ کی جو بنیادی اصول قرآن اور اس سے پہلے کی کتب آسمانی سے ثابت ہے، ان میں کبھی کسی انسان کے لیے گنجائش نہیں رکھی گئی کہ وہ بلا ثبوت جرم کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے۔ اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ احکام اپنی نوعیت میں اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی احکام سے مشابہت رکھتے ہیں جن کے تحت دنیا میں ہر گھڑی کوئی بیمار ڈالا جاتا ہے اور کوئی تندرست کیا جاتا ہے، کسی کو موت دی جاتی ہے اور کسی کو زندگی سے نوازا جاتا ہے، کسی کو تباہ کیا جاتا ہے اور کسی پر نعمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اب اگر یہ تکوینی احکام ہیں تو ان کے مخاطب صرف فرشتے ہو سکتے ہیں، فرشتے ہیں تو ان کے مخاطب صرف فرشتے ہیں ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں شرعی جواز اور عدم جواز کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا ہو، کیونکہ وہ اپنے ذاتی اختیار کے بغیر صرف اوامر الہیہ کی تعمیل کرتے ہیں، یعنی یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ فرشتے ہو۔ رہا انسان تو خواہ وہ بلا ارادہ کسی تکوینی حکم کا نفاذ کا ذریعہ بنے اور خواہ الہاماً یعنی الہام کے ذریعے سے اس طرح کا کوئی غیب علم اور حکم پا کر اس پر عمل درآمد کرے، بہرحال وہ گنہگار ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ یعنی اگر یہ اعمال انسان بلا ارادہ کر دیتا ہے، تکوینی حکم کے نفاذ کا ذریعہ بنے یا الہام کے ذریعے سے کرے اور کوئی غیبی علم پا کر اس پر عمل درآمد کرے، تو وہ انسان بہرحال گنہگار ہے کہ بغیر ثبوت کہ آپ نے بچے کو قتل کیوں کیا، بغیر کسی وجہ کہ آپ نے کسی کی ملکیت کو نقصان کیوں پہنچایا۔ اگر وہ کام جو اس نے کیا ہے کسی حکم شرعی سے ٹکراتا ہو تو وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ انسان بحیثیت اس کے کہ وہ انسان ہے، احکام شرعیہ کا مکلف ہے، وہ اس کا پابند ہے، اور اصول شریعت میں کہیں یہ گنجائش نہیں پائی جاتی کہ کسی انسان کے لیے محض اس بنا پر احکام شرعیہ میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی جائز ہو کہ اسے بذریعہ الہام
اس خلاف کا حکم ملا ہے، یعنی شریعت میں کچھ ہے کہ اس طریقے سے جرم ثابت ہونے پر یہ سزا ہے، اور کوئی پھر یہ آ کر کہہ دے کہ مجھے الہام ہوا کہ آپ اس کے خلاف کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بذریعہ علم غیب اس خلاف ورزی کی مصلحت بتائی گئی ہے کہ مجھے غیب کے ذریعے سے یہ بتائی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر نہ صرف تمام علماء شریعت متفق ہے بلکہ اکابر صوفیہ بھی بالاتفاق یہی بات کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ علوسی نے تفصیل کے ساتھ عبد الوہاب شعرانی، محی الدین ابن العربی، مجدد الفسانی، شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، سیدی سقطی، ابو حسین النوری، ابو سعید الخراز، ابو العباس احمد دینیروی اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نامور بزرگوں کے اقوال نقل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اہل تصوف کے نزدیک بھی کسی ایسے الہام پر عمل کرنا خود صاحب الہام تک کے لیے جائز نہیں جو نص شرعی کے خلاف ہو، یعنی واضح شریعت کے حکم کے خلاف ہو۔ روح المعانی میں یہ ساری تفصیل موجود ہے، جلد نمبر 14 میں، صفحہ نمبر 14 سے لے کر 18 تک۔ اب کیا ہم یہ مان لیں کہ اس قاعدہ کلیہ سے صرف ایک انسان مستثنیٰ کیا گیا ہے؟ یعنی یہ مان لیں کہ چلو یہ ایک انسان کو بالکل استثناء دیا گیا کہ آپ یہ کر لیں، اور وہ ہے حضرت خضر، یا یہ سمجھے کہ حضرت خضر کوئی انسان نہ تھے بلکہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جو مشیت الہی کے تھے، یعنی امر الہی کے تحت، نہ کہ شریعت الہی کے تحت کام کرتے تھے، یعنی اللہ کی مرضی کے تحت وہ کام کرتے تھے، نہ کہ شریعت کے تحت۔ مشیت الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے۔ مشیت ہوتی ہے کہ اللہ کی منشا، اور شریعت ایک قانون اور ایک دائرہ یعنی جس کے تحت انسان کام کرتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت کام کر رہے تھے، یعنی اللہ کی منشا کے مطابق کام کر رہے تھے، نہ کہ شریعت الہی کے تحت۔ پہلی صورت کو اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ اگر بالفاظ صریح یہ کہہ دیں کہ وہ بندہ جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تربیت کے لیے بھیجے گئے تھے انسان تھا، لیکن قرآن اس کے انسان ہونے کی تصریح نہیں کرتا بلکہ صرف عبدا من عبادنا، عبدا من عبادنا، یعنی ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کے الفاظ بولتا ہے، جو ظاہر ہے کہ اس بندے کے انسان ہونے کو مستلزم نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ بندہ ہی ہو۔ قرآن مجید میں کئی جگہ فرشتوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26 اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 29، اس میں بھی جو ہے فرشتوں کے لیے عبد کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر کسی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی ایسا ارشاد منقول نہیں جس میں صراحت کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو نوع انسانی کا ایک فرد قرار دیا گیا ہو، کہ صحیح حدیث میں کوئی بات نقل کی گئی ہو کہ حضرت خضر بنی نوع انسان میں سے ایک فرد تھا۔ اس باب میں مستند ترین روایت وہ ہے جو عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن ابی بن کعب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے ائمہ حدیث کو پہنچی ہے۔ ان میں حضرت خضر کے لیے صرف رجل کا لفظ آیا ہے، یعنی ایک حدیث ہے، مستند روایت ہے، اس میں حضرت خضر رضی اللہ علیہ السلام کے لیے رجل کا لفظ آیا، جو اگرچہ مرد انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی رجل مرد انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر انسانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ رجل کا لفظ مرد انسانوں کے لیے، مذکر انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہ رجل کا لفظ بھی انسانوں کے لیے مخصوص نہیں، چنانچہ خود قرآن پاک میں یہ لفظ جنوں کے لیے بھی استعمال ہو چکا ہے، جیسے کہ سورہ جن میں رجال من الانس، جن یا فرشتہ یا کوئی وغیرہ، اور کوئی غیر مرئی جو دیکھنے میں نہ آتا وجود جب انسانوں کے سامنے آئے گا تو انسانی شکل ہی میں آئے گا۔ سورۃ الجن میں رجال کا لفظ ہے، یعنی اگر کوئی نہ دیکھنے والی صورت جیسے فرشتہ ہے، شیطان ہے، جن ہے، اب یہ تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن یہ اگر کسی کے سامنے آئیں گے تو وہ بھی تو کسی انسان کی شکل میں ہی آئیں گے نا، اور اس حالت میں اس کو بشر یا انسان ہی کہا جائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتہ آیا تھا تو قرآن اس واقعہ کو یوں بیان کرتا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ وہاں انہوں نے ایک مرد کو پایا، حضرت خضر کے انسان ہونے پر صریح دلالت نہیں کرتا کہ وہ انسان بھی تھا، یعنی انسانوں میں سے تھا۔ اس کے بعد ہمارے لیے اس پیچیدگی کو رفع کرنے کی صرف یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم خضر علیہ السلام کو انسان نہ مانیں، بلکہ فرشتوں میں سے یا اللہ کی کسی اور ایسی مخلوق میں سے سمجھیں جو شریعت کی مکلف نہیں بلکہ کارگاہ مشیت کی کارکن ہے، یعنی اللہ کی منشا کی کارکن ہے، اور اللہ کی منشا جو ہے اسی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ متقدمین میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے، جسے ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ماوردی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ جن حضرات کو اس متعلق مزید یعنی کوئی تشفی درکار ہو، وہ علامہ عبد الرحمن کیلانی کی تفسیر تیسیر القرآن جن نمبر 2 اور صفحہ نمبر 451 سے 453 تک ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک بات رہی ان قصے کہانیوں کی جو کہ اہل تصوف کی کتب میں حضرت خضر علیہ السلام سے منقول ہے، ان کے متعلق منقول ہے، جہاں ہر صوفی اپنی گردن اونچی کرنے کو حضرت خضر سے ملاقات کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے کہ میری ملاقات ہو گئی، وہ یہ ہوا، تو ایسی روایات کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان میں سے زیادہ تر روایات کا دار و مدار غیر ثابت ہے اور ویسے تفسیری اقوال ہے، یا پھر تواریخ کی کتب سے جیسے طبری اور ابن کثیر۔ اس سلسلے میں کچھ حضرات شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیۃ الطالبین سے بھی روایتیں لاتے ہیں، جہاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کذاب و متروک شیخ ہبت اللہ سے روایت نقل کر کے کبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر سال خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام مکہ میں جمع ہوتے ہیں، تو کبھی ہر سال حضرت خضر علیہ السلام کو جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کے ہمراہ عرفات پہنچا دیتے ہیں، جبکہ ان روایات کا بنیادی راوی ہبت اللہ السقطی 5ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹا راوی ہے، اور ان روایات میں باقی روات بھی سخت مجروح اور کذاب جھوٹے ہیں، جیسے مہدی بن ہلال اور عبید بن اسحاق وغیرہ۔ پھر صوفی ہوتے ہوئے عبد القادر جیلانی کی یہ مجبوری تھی کہ وہ خضر علیہ السلام سے متعلق بسر و پا روایت سے اپنی کتاب بھر دیں۔ جہاں تک بات رہی دوسری کتب میں حضرت خضر سے متعلق کی روایت کی، تو ان روایات پر معمولی غور ہی ان کے غیر صحیح ہونے کی کلی کھول دیتا ہے، جیسے کہ تفسیر قرطبی میں حضرت خضر علیہ السلام کے مختلف نسب ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نسب کچھ یوں ہے، ایلیا یعنی جو حضرت خضر کا جو نسب ہے، ایلیا بن ملکان بن فالغ بن شالخ بن ارقحدش بن سام بن نوح، اس طرح کا نسب بیان کیا گیا ہے۔ گویا جناب خضر علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان صرف 5 پشتے ہیں، اور یوں نوح علیہ السلام سے محض 5 پشتے آگے، جن میں حضرت خضر علیہ السلام کئی صدیوں کا سفر طے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح کی روایات خود اپنے غیر ثابت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اس طرح تفسیر قرطبی میں ایک مجروح روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی والد بادشاہ جبکہ والدہ فارسی الاصل تھی، اور انہوں نے اب حیات نامی چشمے سے پانی پی لیا تھا، اب حیات، جس کے سبب ان کو حیات جاودانی نصیب ہو گئی، ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو گئی، اور وہ اب تا قیامت زندہ رہیں گے، یہاں تک کہ دجال ظاہر ہو کر ان کو قتل کر کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گا، لیکن اللہ ان کو پھر زندہ کر دے گا۔ جبکہ قرطبی خود ہی یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھ دیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور یاد رہے کہ اب حیات نامی چشمے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب حیات، اس کا وجود صرف صوفی دستانوں میں ہے، جو کہ عجمی ملاؤں کی کرستانیاں ہیں کہ انہوں نے عربی لفظ ماء الحیا کا فارسی ترجمہ اب حیات کے نام سے کر کے دنیا میں ایک خیالی چشمہ بنا لیا، جبکہ در حقیقت ماء الحیا جنت اور دوزخ کے درمیان ایک چشمے کا نام ہے، جس میں ان لوگوں کو غوطہ دیا جائے گا جو کہ دوزخ سے سزا پا کر کوئلہ بن کر نکلیں گے، جس سے یہ لوگ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے۔
صوفیوں نے اس چشمے کو جنت و جہنم کے درمیان سے اٹھا کر اپنی خیالی دنیا میں آب حیات کے نام سے لا بسا دیا۔ مختصر یہ کہ مفسرین کی کتب میں حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق تمام محیر العقول روایات غیر ثابت اور لیانی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق درست بات یہی ہے کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عبد صالح تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی علم عطا فرمایا تھا۔ ان کے ولی یا زندہ ہونے کا کوئی قرینہ و شہادت موجود نہیں۔ جمہور کے نزدیک وہ نبی تھے جو کہ وفات پا چکے ہیں، جبکہ دوسرے گروہ علماء کے نزدیک وہ فرشتے تھے جو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف چند تکوینی امور انجام دینے کو بھیجے گئے تھے۔ یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ایک تفصیلی تحقیقی کلام، اور امید ہے کہ آپ کے بہت سے شکوک شبہات اور غلط فہمیاں اس سے دور ہو چکی ہوں گی کہ جو کسی کہانیوں میں حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں اور کبھی کسی کو ملتے ہیں کبھی کسی کو، اور وہ اپنی گردن اونچی کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔